دوسری صورت جہاد کی یہ ہے کہ جب کفر و اسلام آپس میں نبرد آزما ہوں تو کفار کے خلاف، دشمنوں کے خلاف جنگ کی، لڑائی کی تیاریاں کریں، تیاری کریں۔ کیسے؟ اسلحہ جمع کریں، ہر قسم کا اسلحہ اور ساز و سامان۔ جب ہم پاکستان میں، ہم جو اپنے ملک میں اپنے دشمن بھارت کے مقابلے میں جب ہم میزائل کا تجربہ کرتے ہیں اور جب ہم اسلحہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہاں ان کے مقابلے میں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹینک اور دیگر توپیں وغیرہ سب اپنے چیک کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں اضافہ کرتے ہیں، ایمونیشن بڑھاتے ہیں، اسلحہ بڑھاتے ہیں، صلاحیت بڑھاتے ہیں، تو یہ سب کچھ جہاد ہے، یہ جہاد کا حصہ ہے۔ تو جہاد کی دوسری صورت یہی ہے کہ آپ تیاری کریں، فوج کو تیار کریں، فوج تیار کریں، سپاہیوں کو تیار کریں، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے اندر نظم و ضبط، ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ، یہ سب جہاد ہے۔ اور آج ہماری دفاعی صلاحیت ماشاءاللہ اتنی امپروو کر گئی، باوجود ہزار قسم کے تعصبات کے جو ہمارے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر بھی دنیا کے ٹاپ 10 میں ہم داخل ہو گئے۔ ٹاپ 10 میں ہماری دفاعی صلاحیت اور ہماری فوج کی صلاحیت، ہماری آرمی کی صلاحیت، یہ وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر دشمن نے کبھی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ دیکھ لے گا کہ یہ صلاحیت یہ کیا جوہر دکھائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا ڈیٹرنس جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ تو ڈیٹرنس بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جنگ میں جا کر لڑنے، دو بدو لڑنے سے بھی زیادہ اہم ہے یہ بات کہ آپ کی ڈیٹرنس کیا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے آپ کی تیاری جو ہے وہ آدھی جنگ اور کبھی پوری جنگ جیت کے آ جاتی ہے۔ جی آج کی دنیا میں یہ سب باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دینا اپنی حکمت عملی سے، اور ان کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دینا، یہ سب جہاد کا حصہ ہے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی۔ یہ دونوں باتیں میں جہاد میں جو لڑائی کا آخری جو مرحلہ ہے اس سے پہلے کی صورتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری صورت جہاد کی، باقاعدہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس زمانے کے مطابق دشمن سے لڑ جاتا، مقابلے میں آ جانا، قتل و قتال، باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے، ان کا پہلوان اترا ہوا، ہمارے پہلوان پہنچے ہوئے، ان کا سپاہی ہمارا سپاہی، دو بدو، اور فائٹ کرنا، لڑنا اور گرانا اور مارنا، حملہ کرنا، جواب دینا، روکنا، یہ سب لڑائی میں قتال کے عین قتال کے وقت یہ تین صورتیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کیجیے، اس میں سے بہترین صورتیں کون سی ہوں گی، افضل صورتیں کون سی، اس کا بھی ہم کیٹیگری بنائیں گے، اس کو بھی انالائز کریں گے۔ بہترین صورتیں اس میں پہلی دو ہیں، پہلی دو صورتیں بہترین، افضل ترین۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں پہ عمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم دیکھتے ہیں جہاد کے معاملے کو، تو رسول پاک کی سیرت میں حضور کے اپنے عمل میں پہلی دو صورتیں ہیں، تیسری نہیں ہے۔ تیسری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے ذاتی طور پہ اختیار نہیں کی ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی ہے مگر چلائی نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ تیسری صورت ہمیں حضور کی ذات میں نظر نہیں آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، جاہدو اور قاتلو کے صیغے الفاظ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، شامل ہیں کہ یہ کریں، اور کئی مفرد اور واحد کے صیغوں میں فرمایا گیا کرو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی لڑیں، جہاد کریں۔ لیکن ہمیں وہاں ملتا ہے کہ حضور نے صرف دو صورتیں اختیار فرمائی، تیسری نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسری صورت منع ہے، منع نہیں، منع کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی سرکردگی میں، آپ کی عمارت میں، آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاد کیا، لڑائی بھی کی اور مارا بھی ہے، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے تلواریں تقسیم بھی کی ہیں اور تیر بھی دیے ہیں، تیر و کمان بھی دیے ہیں، اور فرمایا مارو، آرڈر بھی دیے ہیں، حکم بھی دیے ہیں، سب ہے، مگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا. خود آپ نے دو بدو یہ اس طرح نہیں کیا کہ کسی کو مار دیں. ہاں روکا ضرور ہے، روکا ہے مگر مارا نہیں. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. تو اب ایک بات ثابت ہو گئی، تیسری صورت بھی ہم پر فرض ضرور ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ چیز ثابت ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے اور قرآن کا بھی وہ مقصود ہے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جہاد کی دو صورتیں تیسری سے افضل ہیں. یہ جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ تیسری سے افضل ہیں، اس لیے کہ اگر آپ تیسری صورت کو افضل قرار دو گے تو رسول اللہ کی زندگی میں افضلیت کم ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو افضلیت ہے وہ رسول سے فوت نہیں ہو سکتی، اور جب کوئی رسول کے عمل میں چیز آ جائے تو وہ افضلیت سے باہر نہیں نکل سکتی. لہذا افضلیت ان دو میں پائی گئی، تیسری جائز بھی ہوگی، فرض بھی ہوگی، مگر افضلیت وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں نظر آئے گی. بس اب یہی سے سمجھ لیجئے کہ شیخین کریمین نے ان تینوں صورتوں کے اندر پہلی دو صورتوں میں وہ کمال دکھایا ہے، وہ کمال دکھایا ہے کہ کوئی ان کا مد مقابل نہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس میں پہلی دو صورتوں میں، مثال کے طور پر جس وقت مسلمان کتنے تھے، کتنے کم لوگ، پہلے آدمی آپ ہی تھے جو مسلمان ہو رہے ہیں. ادھر بچوں میں حضرت علی شیر خدا مسلمان ہوئے، خواتین میں ایک خاتون ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، غلاموں میں ایک شخص ہے جو ابھی مسلمان ہوا یا بعد میں ہوگا، بہرحال ابتدائی ہوئے لیکن غلام ہے. آزاد مردوں میں جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق. پوری عمر کو پہنچے ہوئے اور جیسے اسلام لائے ہیں مٹ بھیڑ شروع ہو گئی ہے. حضور کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص جو کہ جگہ جگہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی اذیت نہ پہنچائے اور حضور کے اوپر آنے والی ہر اذیت کو خود برداشت کرے، کافروں کے سامنے جائے، ان سے بات کرے اور ان سے مقابلہ کرے اور ان کو جواب دے، ان کو روکے، اور تمام تر جتنے اختیارات و صلاحیتیں موجود تھیں وہ بروئے کال لا کے اسلام کا ایک ہی ڈیفینڈر چاروں طرف گھومتا پھرتا نظر آئے. یہ ہے نہیں پہلی صورت. اور پھر تبلیغ کا یہ جذبہ کہ جا کے اس ماحول میں جہاں ہر طرف جناب منہ سے جو ہے وہ خون ٹپک رہا ہے اور لوگ جو ہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر طرف سے مارا جا رہا، اور انتہائی منتقبانہ قسم کے جذبات جہاں چھائے ہوئے ہوں، ایسے میں جانا، لوگوں کو دعوت دینا. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو گئے. یہ خدمت کس نے کی ہے اور کون تھا اس وقت؟ بتائیے. کوئی نہیں، حضرت ابوبکر. پھر اس کے بعد ابھی 40 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لائے. تو دیکھیے اس شخص کی ہیبت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت کا عالم دیکھیں کہ آپ مسلمان ہوئے اور دعا پہلے ہی ہو گئی ہے، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام. جہاد نہیں ہے کیا؟ آتے ہی عزت بڑھی اسلام کی، حوصلہ بڑھا مسلمانوں کا. جو نمازیں، عبادتیں بند کمرے میں ہوتی تھی حرم میں ہونے لگی، اعلانیہ ہونے لگی، دین اسلام کا اظہار ہونے لگا، اور لوگ کفار و مشرکین حضرت عمر کی ہیبت سے ڈرنے لگے. ابھی تک مسلمان چھپتے تھے، اب کافر سامنے آنے سے ڈرتے تھے. بڑے بڑے سردار بیٹھے رہ گئے، عمر کے سامنے نہیں آ سکے. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاد، آپ کا اثر و رسوخ. آپ نے ایک دم سے دین کی عزت کو بلند کروا دیا. اللہ نے آپ کے ذریعے سے یہ کام لیا. یہ جہاد نہیں ہے کیا؟ یہ جہاد کی پہلی قسم کون ہے جو ان دو شخصیتوں کے حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے برابر بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا. کوئی نظر نہیں آتا. ان کی ہیبت و سطوت کے آگے کوئی نظر نہیں آتا. تو اس لیے جہاد کی اس پہلی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں ہستیاں سب سے آگے ہیں.
جہاد وجہ فضیلت ہے نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں، کون ہے ان کے ساتھ برابر میں؟ کوئی نہیں۔